کس حد تک آپ کیونکہ آج سے چند سال پہلے نہ بیت اللہ محسود کا نام کسی کو پتا تھا، نہ مولوی فضل اللہ کا نام کسی کو پتا تھا، یہ لوگ کیسے ایمرج ہوئے؟ اور آپ یقیناً آئی بی میں رہتے ہوئے بھی اور بریگیڈ صاحب ایم آئی میں رہتے ہوئے ان لوگوں سے ضرور جو ہے ان کو جانتے ہوں گے اچھی طرح، کون لوگ ہیں یہ؟ دیکھیں کچھ جنرل قیوم صاحب نے بھی تھوڑا اس کی طرف تو اشارہ کر دیا ہے. یہ لوگ جو تھے یہ ادھر ہی تھے. یہ 90s کے اندر بھی اس کا جو فادر اللہ تھا صوفی محمد، اس نے بھی ایک موومنٹ چلائی تھی. فضل اللہ کا جو فادر اللہ ہے صوفی محمد جو ہے، اس نے بھی ایک موومنٹ چلائی تھی جو خود ہی پھر جو ہے وہ اپنا دم توڑ گئی. گورنمنٹ کی پریشر تھا کافی اس کے اوپر، صحیح طریقے سے وہ ہینڈل ہوا تھا. پھر وہ انوالو ہوا جو ہے افغانستان کی، اس کے اندر اس نے لوگ بھیجے، وہ سارے جو ہے نارتھ کے اندر مارے گئے، کنٹینروں کے اندر سفوکیٹڈ سارا. تو یہ خود پھر جیل میں تھا اور اس کی زیادہ خواہش یہی ہوتی تھی کہ میں جیل سے نہ ہی نکلوں. لیکن ڈیورنگ دس پیریڈ یہ جب ہم نے ان کو ٹائم دے دیا ہے کافی، اور جو پچھلے 5 سال کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ لوگ پیدا ہوتے گئے، اس میں باہر دنیا کا انٹرسٹ جو ہے وہ اسی طرح بڑھتا گیا. ہمیں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کدھر سے یکدم ابھی اس کی حیثیت آپ کو معلوم ہوگی. وہ ایک مسجد چلا رہا ہے، ایک ایریا کے اندر اس کا ہے. آپ اندازہ کریں اس کے پیچھے سینکڑوں جو ہیں یہ ڈبل کیبن، ہزاروں لوگ کدھر سے آتے ہیں. یہ لیٹسٹ اکوپمنٹ. ابھی تو شکر ہے آج پہلی دفعہ میں نے سنا کہ ہمارے اس کو بھی توفیق حاصل ہو گئی وزیر داخلہ صاحب کو کہ جی افغانستان سے ایک گولی آتی ہے. افغانستان کے اندر اتنی سخت ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکے؟ نہیں ہے. وہ خود جو ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وتھ ڈیو اپالوجی، اس کا اپنے پریزیڈنشل پیلس کے باہر وہ نہیں ہے، کنٹرول ریٹ نہیں ہے. تو وہ ادھر کیا وہ کرے گا؟ ہم تک کھڑے ہو جاتے ہیں، امریکہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کرتے بھی. بات کرنی تو امریکنوں سے ہی کرو. اس کے اندر را جو ہے انڈین وہ انوالو ہے. وہ انڈائریکٹلی عبداللہ ہے جو ان کا پہلے فارمر جو فارن منسٹر تھا، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. سارے فنڈ اسی کے تھرو جاتے ہیں. اور یہ ان کو جتنا بھی یہ جو ابھی کہتے ہیں اسلحہ بھی ان کو آ جاتا ہے، ان کو پیسے بھی ملتے ہیں. ان کے جو لوگ انہوں نے ریکروٹ کیے تھے، they were getting money, they were paid properly. تو یہ ساری ان لوگوں کی جو ہے کریشنز ہے، ان کو انہوں نے اسٹرینتھ دیا ہے. ابھی یہ اسٹرینتھ تو دے دیا ہم نے. آپریشن سوات میں تو بڑا اچھا جیسے اگین بتا دیا گیا آپ کو کہ وہ بڑے کامیابی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے، جہاں تک آپریشن کا خود تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو پورا کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. اس وقت تک جب تک جو اس کی سورس ہے اس کو اگر آپ چوک نہیں کریں گے، اور آپ چوک کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس تو امریکن ہر دوسرے دن جو ہے کوئی نہ کوئی حاضر ہو جاتا ہے کہ ڈو مور، یہ کرو یہ نہ کرو. لیکن ہم نے شاید، وہ کہتے تو ہیں، خدا کرے کہ یہ صحیح ہو، کہ ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ جی ان کو منع کرو. یاد رکھیں یہ میرا 42 سال کا ایکسپیرینس ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. وہ کبھی یہ بات نہیں کریں. لیکن جنرل صاحب، جو جس طرح بشیر صاحب نے کہا کہ ہم بلوچستان کے سلسلے میں بھی یہی بات کرتے ہیں، بڑے ٹھوس انداز میں یہی بات کرتے ہیں، فاٹا کے سلسلے میں بھی بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انڈین را کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم کیوں کیا ہچکچاہٹ کیا ہے؟ اور کہ ہم اس چیز کو بہت پبلک نہیں کرتے، بہت زور میں یہ بات نہیں کرتے، بہت طاقت سے یہ بات نہیں کرتے کہ یہ ہے، اور اس سورس کو ہم روک کیوں نہیں پا رہے؟ یہ ہماری لیڈرشپ کی ویکنس ہے کہ ہم سچی بات کو صحیح طریقے سے ایٹ دی ڈپلومیٹک لیول، سفارتی سطح کے اوپر اجاگر نہیں کر رہے. یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے کہ ہم اس کو پروجیکٹ نہیں کر رہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بمبے میں حملہ ہوا، لیک آف ایویڈنسز بھی ہیں. نہیں، یہ ایویڈنس تو بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ مثلا افغانستان میں جبل السراج وہ ایک ہب ہے انٹیلیجنس ایکٹیویٹی کا، جہاں CIA، موساد، آپ کے یہ را اور سب ادھر ہیں. اس کے آگے سروبی کا ہیڈ کوارٹر بنائے ہوا انہوں نے. اس کے اندر انڈین ایک میجر جنرل ہے انچارج، اور وہ بارڈر روڈ آرگنائزیشن کا ہیڈ بھی ہے. صاحب اس پہ ہم بات کنٹینیو رکھیں گے، لیکن